اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اإله مع الله بل هم قوم يعدلون امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا اإله مع الله بل اكثرهم لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام بزرگوں، ملت کے نوجوانوں، دوستوں، عزیزوں اور ساتھیوں، سورہ نمل کی بعض آیتوں کی تلاوت ہوئی اور اس سے آگے اور کچھ آیتیں بھی ہیں جن کا ترجمہ اور تشریح اس وقت پیش نظر ہے۔ یہ توحید سے متعلق آیتیں ہیں اور توحید کے سلسلے میں یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ قرآن کی بنیادی تعلیمات میں سے توحید کی تعلیم بہت اہم ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ بنیادی تعلیم اور مرکزی تعلیم ہے، مرکزی مضمون قرآن مجید کا توحید کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر مختلف انداز سے لوگوں کو خطاب کیا اور بتایا ہے کہ اس ایک ذات کے علاوہ اس پوری کائنات کے اندر کوئی اور لائق عبادت نہیں، کوئی اور رب نہیں، کوئی اور مالک نہیں، کوئی اور خالق اور حاکم نہیں ہے۔ تو اس ایک خدا کا تعارف الگ الگ انداز سے ہوا، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں آج کی آیتوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے توحید کے سلسلے میں، الوہیت اور ربوبیت کے سلسلے میں بہت سے دلائل فراہم فرمائے ہیں۔ پہلی آیت میں یہ بات آتی ہے کہ امن خلق السماوات والارض، یہ سوال ہے، اور یہ امن کئی جگہ ریپیٹ ہوتا ہے، اور یہ لفظ آگے کی آیت میں بار بار یوں دہرایا گیا جس طرح سے ایک دکھی باپ اپنے بگڑے بچے کو جب تنبیہ کرتا ہے، زجر و توبیخ کرتا ہے اور نصیحت کرتا ہے تو بار بار پوچھتا ہے کہ کیا میں نے تمہیں کھلایا نہیں، کیا میں نے تمہیں پلایا نہیں، کیا میں نے تمہیں جو ہے پالا پوسا نہیں، کیا میں نے تمہاری تعلیم کا انتظام نہیں کیا۔ یہ جس طرح سے ایک باپ، دکھی باپ اپنے بچوں کی نصیحت کرتے ہوئے یہ سوال بار بار دہراتا ہے کہ اس نے کیا کیا اس پر احسانات کیے، بالکل اسی طرح کا ایک انداز خطاب ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار یہ سوال کرتا ہے کہ جن معبودان باطل کی تم پوجا کرتے ہو اور جن خداؤں کو تم نے اصل خدا کے ساتھ شریک کر رکھا ہے، کیا انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا یا خدا واحد نے یہ کارنامہ انجام دیا؟ ایک سوال، دو سوال، تین سوال، چار سوال، پے در پہ سوالات کیے گئے اور پوچھا گیا کہ یہ سب کارنامے اس کائنات کے اندر جو کرشمہ سازی تم دیکھتے ہو، جو عجائبات تم دیکھتے ہو قدرت کے، یہ عجائبات اور یہ کرشمہ سازی کس کی کرشمہ سازی ہے؟ کیا وہ ان معبودان باطل کی جن کی تم پوجا کرتے ہو، یا ایک حقیقی خدا کا یہ کرشمہ ہے؟ یہ سوال بار بار اللہ تعالی نے دہرایا۔ اس میں سب سے پہلا سوال یہ ہے امن خلق السماوات والارض، بتاؤ بھلا کون ہے جس نے آسمان و زمین کی تخلیق کی، اور تخلیق کرنے کے بعد وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً۔ عرب کی دنیا میں پانی سب سے اہم ترین شے ہے۔ آج کی دنیا میں تو سب جگہ معاملہ یہی ہو چکا کہ ریورس کے پرائیویٹائزیشن کے بعد جب ندیوں کو بیچ دیا گیا ہے تو آج پانی کا قحط ہے، اور وہ پانی جسے اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں انسانوں کے لیے مفت اتارا ہے، آج 1 لیٹر پانی 12-15 روپے دے کر خریدنا پڑتا ہے۔ پانی کی اہمیت عرب کے لیے بہت زیادہ تھی، لیکن آج کے زمانے میں عام لوگوں کے لیے بھی پانی کی اہمیت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور پانی کے بغیر یہ پلانٹ ایک ڈیڈ پلانٹ ثابت ہوگا، ایک مردہ کرہ ہوگا اگر اس کے اندر پانی نہ ہو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے عرب کی نفسیات کے لحاظ سے بھی اور پانی کی اہمیت کے لحاظ سے بھی کہ اگر پانی نہ ہو تو پھر یہ زمین ہی جینے کے قابل نہیں ہے، تو اس لیے پانی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پہلا سوال کیا کہ بتاؤ کہ آسمان و زمین کی تخلیق کس نے کی، اور کون ہے جو آسمان سے تمہارے لیے پے در پہ موسلا دھار بارش برساتا ہے۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَہْجَةٍ، پھر اگائے ہم ہی نے اس کے ذریعے سے باغات، بڑے رونق والے پر رونق باغات، خوشگوار باغات، خوشنما باغات کس نے اگائے؟ سوال یہ کہ اس بارش کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مختلف زمین کے خطوں میں الگ الگ باغات اگائے، اور جو لوگ باغات کو اور جنگلوں کو جانے کا موقع ہوتا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں، یا آج کے زمانے میں مختلف ٹی وی چینلز میں جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور کرشمہ سازیوں کو پکچر کر کے، ویڈیوگراف کر کے بتایا جاتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ باغات کو اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت بنایا۔ آپ کسی بھی جگہ ٹورسٹ اسپاٹ کو چلے جائیے، کبھی منار چلے جائیے، کبھی اوٹی چلے جائیے، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے چائے
چائے کے باغات اگائے ہیں، کافی کے باغات آپ چکمگلور کا علاقہ اور ہاسن کے علاقے میں چلے جائیے، کتنا خوبصورت علاقہ اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ بہت خوبصورت کافی کے پودے، ان کے بیچ بیچ میں بڑے بڑے درخت، اور اس میں سے جو ہے بیل لپٹے ہوئے ہیں کالی مرچ کے، اور نیچے سے الائچی کے چھوٹے چھوٹے پودے اگے ہوئے ہیں، رنگ برنگ کے پھول ہیں، خوشبودار پھول مہک رہے ہیں، اور ہر طرف ہریالی ہریالی ہے، سبززاری ہے۔ یہ کس نے اگائے؟ اتنے خوبصورت جو باغات ہیں کس نے اگائے؟ اور زمین میں اللہ تعالیٰ نے ایسی خصوصیات کو رکھا کہ اس پانی کے پہنچنے کے بعد پانی واٹر ایز اے ری ایکٹنگ ایجنٹ ہوتا ہے، اور پانی زمین کے اندر جو معدنیات، جو خزانے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، جو کیمیکلز رکھے ہیں، بعض کیمیکل بعض پھلوں کے اگنے کے لیے، بعض پودوں کے اگنے کے لیے اہم ہوتے ہیں، اور ان کیمیکلز، ان معدنیات اور ان نمک کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں بکھیر کر رکھ دیا ہے۔ جو زعفران اور جو سیب کشمیر میں ہوتا ہے، اگر ہم کرناٹک میں بونا چاہیں تو نہ زعفران ہم پیدا کر سکتے ہیں، نہ اس کوالٹی کا سیب پیدا کر سکتے ہیں۔ تمل ناڈو کے علاقے میں جو املی پیدا ہوتی ہے، اگر کشمیر میں لے جا کر املی کا درخت بونا چاہیں تو وہاں املی آپ پیدا نہیں کر سکتے۔ رائچور کے علاقے میں روئی ملتی ہے، یا جو چاول دستیاب ہوتا ہے وہ کسی اور علاقے میں، آپ پنجاب میں جا کر اس طرح کا چاول تلاش کرنا چاہیں تو ممکن نہیں ہے، اور پنجاب میں جو گیہوں پروڈیوس ہوتا ہے، جو تیار ہوتا ہے، وہ کسی اور علاقے میں آپ جا کر تلاش کرنا تو نہیں ہوتا۔ یہ خدا تعالیٰ نے کہا کہ کون ہے جو پانی برساتا ہے اور خوبصورت باغات اگاتا ہے، خوشنما باغات، پر رونق باغات، اور باغات بھی ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے مختلف خطوں میں مختلف اشیاء کو اللہ تعالیٰ نے اگا دیا۔ اس سے انسانی ضروریات کی تکمیل بھی ہوتی ہے، اور انسانی ذوق کی تکمیل بھی ہوتی ہے کہ انسان صرف جو ہے روٹی اور چاول کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے رنگ برنگ کے پھل اور فروٹ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ ایک ایک پھل کو لے کر دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے خوشنما باغات کا وہ حصہ ہیں۔ مثال کے طور پر آپ موسمبی یا آرنج کو لے لیجئے، کتنا خوبصورت انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا کہ جوس کے چھوٹے چھوٹے بوٹلز اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ ان بوتلیوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک جیکٹ کے اندر، گویا کہ ایک پیکٹ کے اندر جو ہے اسے پیک کیا۔ ہزاروں بوتلوں کو جو جوس لیے ہوئے ہیں ان کو ایک ایک پیکٹ کے اندر سے سما دیا، پھر ان تمام پیکٹ کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے اسفیریکل شکل میں اسے جوڑ دیا، پھر اس کا ایک اوپر سے جیکٹ پہنا دیا، اور وہ جیکٹ بھی اتنا خوبصورت کہ آدمی کھانے سے پہلے اس کی رنگت، آرنج کلر کی جو رنگت ہے وہ دل لبھاتی ہے اور خوشنما، اور اس کی رنگت کھینچتی ہے، اور آدمی کھانے کی طرف آمادہ ہوتا ہے۔ تو ایک پانی سے اللہ تعالیٰ نے کتنے کرشمہ سازی کی، اور کیسے کیسے عجیب و غریب باغات اگائے، اور کیسے کیسے پھل انسانوں کے لیے تیار کر دیے۔ کہا کہ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، یہ تمہارے بس کی بات نہیں تھی کہ پانی اور زمین دے دیا جائے تو تم مختلف قسم کے اناج اور پھل اور دیگر ضروریات کی چیزیں پیدا کر لو، یہ تمہارے بس کی بات نہیں تھی۔ یہ ہم نے تیار کیا تمہارے لیے زمین کے مختلف خطوں میں، تمہاری غذائی جو اجناس اور جو ضروریات ہیں اس کو بھی ہم نے پیدا کیا، اور تمہارے لیے پھل اور دیگر سبزی، ترکاری اور بھاجی، ان سب چیزوں کو ہم نے اگایا۔ یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ الہ مع اللہ، پھر سوال کیا جاتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور الہ بھی ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بھی ہستیاں ہیں جنہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا کہ زمین کی بھی تخلیق کی، آسمان کی بھی تخلیق کی، آسمان سے پانی بھی برسایا، اور زمین سے مختلف کھیتیاں اور باغات اگائے؟ کون ہے اس میں؟ کیا کوئی اس کا شریک ہے؟ کیا کوئی اس کا پارٹنر ہے؟ الہ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون، نہیں، ہرگز کوئی اور نہیں ہے، لیکن یہ لوگ ہیں جو راہ اعتدال سے ہٹ گئے ہیں، بیچ کے راستے سے ہٹ گئے ہیں۔ توازن کا جو راستہ ہے، حقیقت پسندی کا جو راستہ ہے، اس سے یہ لوگ ہٹے ہوئے لوگ ہیں۔ ورنہ اگر یہ حقیقت پسندی پر آتے اور اعتدال کے راستے پر آتے تو خدا کے وجود کا انکار نہیں کرتے بلکہ اسے تسلیم کر لیتے۔ یہ پہلی دلیل اللہ تعالیٰ نے توحید کے سلسلے میں دی۔ دوسری دلیل اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ عطا کی کہ امن جعل الارض قرارا، کس نے زمین کو تمہارے لیے جائے قرار بنایا، زمین کو تمہارے لیے گہوارہ بنایا، زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا۔ قرآن مجید میں بیشتر جگہ اس کے لیے الفاظ دوسرے آئے ہیں، الم نجعل الارض مہادا، کیا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کو مہاد نہیں بنایا، گہوارہ نہیں بنایا؟ جس طرح سے ایک بچہ جھولے میں یا ماں کی گود میں جس طرح سے آرام سے سوتا ہے اور ہر طرف کے ہنگاموں سے بے چین ہو کر سکون کی نیند سوتا ہے، اس طرح یہ دنیا گھوم رہی ہے۔ اس کے باوجود انسان کو اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایسا جائے قرار بنایا کہ زمین کی پیٹھ پر آدمی چلتا پھرتا، زندگی کی معاش کی دوڑ دھوپ میں سب کچھ سرگرمی انجام دیتا ہے، اس کے باوجود نہ ذرا جھونکا لگتا ہے، نہ کوئی اسے تکلیف ہوتی ہے۔ جس طرح سے بچہ ایک گہوارے میں ہوتا ہے، اس طرح انسان بڑے سکون کے ساتھ زمین میں قرار پا کر رہتا ہے۔